بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حضرہ کی تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو دونوں جہان کا خالق و مالک اور پروردگار ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل و اولاد اور ان کے اصحاب کے اوپر اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک ان کی اتباع کرتے رہیں گے، اور ساتھ ہی ان تمام نبیوں کے اوپر جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. میرے بھائی، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا پروردگار نے کیا اس کو ایک نظام کے تحت بنایا. اس دنیا کو ایک نظام کے تحت بنایا. اس دنیا کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک نظام اور قانون ہے، دستور ہے. اس قانون اور اس دستور اور اس نظام کو اگر انسان مانتا ہو اور اس کے مطابق عمل کرتا ہو تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا پابند ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور چہیتا بندہ ہے. اور یہی چیز نے اللہ تعالیٰ نے کیا انسانوں سے چاہا. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے، اس دستور کو ہم اور آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مانیں گے کہہ کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں گے. ہم نے کیا ہے اس کا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا، ہم نے ایگریمنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا، اس وقت میں ہم اور آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے یا اس کو تسلیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس دستور کے اوپر جو تم نے ایک طرح سے عمل کرنے کے لیے ایگریمنٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے، ہم اس چیز کو یاد دلانے کے لیے ہم نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کریں گے. تو اسی سلسلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم اور آپ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبیوں کو بھیجا. ان میں سے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مکمل نظام، مکمل دستور، مکمل قانون اور مکمل ضابطۂ حیات لے کر اس دنیا کے اندر آئے. اب ان کے قانون، ان کا جو دستور تھا، ان کا جو نظام ہے، ان کی دی ہوئی جو سنت ہے، ان کا دیا ہوا جو طریقہ ہے، وہ کبھی اس کے اندر کسی بھی طریقے سے تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. یعنی اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے سارے نبی آئے، ان کے نظام کے اندر، ان کے قانون کے اندر، ان کے دستور کے اندر تبدیلی آئی وقت کے حساب میں. یعنی مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اس طرح سے اور بھی نبی آئے. تو ہر نبی کے زمانے میں جو کچھ بھی وہ لے کر آتے تھے وہ پہلے نبی سے مختلف ہوا کرتا تھا. یعنی اس کے نظام میں کچھ نہ کچھ فرق، کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی تھی. لیکن ایک چیز تھی جو تمام نبیوں کے ساتھ کیا ہے متفق تھی. یعنی تمام جتنے سارے نبی ہیں، سارے کے سارے نبیوں کا جو نظام تھا، یعنی سارے کے سارے نبی جس بات کو لے کر متفق ہو کر کے آئے تھے، وہ چیز کیا ہے اساسی اور بنیادی چیز تھی، اور اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. وہ تمام نبی کیا ہے اس میں متفق تھے، اور وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہے. اس کے اوپر تمام نبیوں کا قانون اور جتنے سارے نبی اس دنیا کے اندر آئے، سبوں کی دعوت کیا ہے متفق ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن جو
زندگی گزارنے کے جو دستور تھے، عبادت کے جو طریقے تھے، شادی بیاہ کے جو طریقے تھے، اخلاقیات کے حساب سے جو نظام اور ضابطہ تھا، معاملات اور معمول کے اعتبار سے جو نظام اور ضابطہ تھا، اس میں فرق تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے سارے نبی آئے تو تمام نبیوں کا دین جو ہے، سبوں کا دین ایک ہی تھا، وہ کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اس اعتبار سے کہ سب کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور اسی بات کی دعوت تمام نبیوں نے دی ہے۔ رہ گئی بات کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے جو دستور تھا اس میں اختلاف تھا، اور وہ اختلاف کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے پہلے جتنے سارے دستور تھے ان تمام دستور اور قانون کو ایک نچوڑ کر کے ایک مختصر اور بہتر سے بہتر انداز میں کیا ہے؟ پیش کیا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ پہلا جو یعنی پہلے جو انبیاء جو قانون یا دستور لے کر کے آئے تھے اس میں کوئی ٹکراؤ ہے، اس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ آخری دین ہونے کے اعتبار سے، یا کہہ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لائی ہوئی شریعت جو ہے، آخری شریعت ہونے کی وجہ سے پہلے کی جو شریعت ہے ان تمام شریعت کو منسوخ کرنے والی، ختم کر دینے والی ہے۔ لیکن جو چیز پہلے نبیوں کی جو چیز تھی، اگر وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کے ساتھ ملتی ہے، دستور کے ساتھ، قانون کے ساتھ ملتی ہے، تو گویا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہیں، تو یہ آخری نظام اور قانون قرار پانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قانون اور اس دستور کی حفاظت کی ذمہ بھی لیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ آخری کتاب ہے، اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ آخری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دستور دیا ہے اس کی تفسیر ہے، جو قانون دیا اس کی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زبان کے ذریعے سے کہہ کے یا کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا۔ تو یہ جو دین ہے میرے بھائی، یہ ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی طرح کی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہے اور نہ بیشی کی گنجائش ہے، اور یہ دین ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ انسان کی حالات کے اعتبار سے، انسان کی حالت کے اعتبار سے اس کا حکم بھی مختلف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کی حالت کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آ جائے یا کمی ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حالت کے اعتبار سے اس میں کیا ہے؟ اسلام نے خود ہی اس کا نظام بنایا ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پر بیماری کے عالم میں ہو تو اگر وضو نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ ایک مثال، سفر میں ہے تو کیا کرے گا؟ حضر میں ہے تو کیا کرے گا؟ یہ سب چیز کیا ہے؟ حالت کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے کیا اس میں خود ایک قانون اور ضابطے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا۔ لیکن کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں دیا گیا یا کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضی سے اسلام کے اندر کسی چیز کو کیا ہے؟ بڑھا دے یا گھٹا دے۔ یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، اور نہ اسلام نے اس چیز کو اجازت نہیں دیا ہے، چونکہ اسلام کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے قانون بنا کر خود بھیج ہی دیا، مکمل بنایا ہوا ہے، قانون ہے، دستور بنایا ہوا ہے۔ اور انسان کی جو حالت ہے وہ حالت کیا ہے؟ اسلام کا جو دستور ہے اس سے باہر نہیں ہے، اس سے
باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس چیز کو نازل کر کے کیا کر دیا کہ خلاص اب دین میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ محترم ساتھیوں، اسلام میں جو موجودہ دور میں سب سے خطرناک چیز جو امت اسلامیہ میں پنپتی ہوئی نظر آتی ہے اور جس کی بنیاد پر اسلام کے ماننے والے ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والوں کے بیچ میں اختلاف نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بدعت۔ اس بدعت کی بنیاد پر اختلاف آپ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ بدعت کے قائل ہیں یا جو بدعت کے ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنا اختیار حاصل ہے کہ ہم دین کے اندر کچھ کھٹا بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اسلام یہ مکمل، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کیا ہے کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ کیا ہے قرآن اور حدیث کو لے کر کے پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ اور ایک تیسری فریق ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کمی اور بیشی کی گنجائش ہے، لیکن وہ کمی اور بیشی کرنے کے حق کچھ لوگ، اس کے حقدار کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے بھی کیا ہے اپنی نئی ٹولی بنا کے رکھی ہے۔ تو جس کی بنیاد پر اگر آپ کہیں تو اسلام موجودہ دور کے اندر اگر آپ کہیں تو اسلام کے جو ماننے والے ہیں اس میں تین گروہ آپ کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر۔ ایک تو یہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس کا اختیار حاصل تھا، اس کے بعد کسی اور کو اختیار حاصل نہیں ہے، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہی دین ہے، جو کچھ کیا انہوں نے وہی دین ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ہے قرآن اور حدیث کو بالائے طاقت کر دیا تھا کام خاص۔ اب یہ سمجھ لیا گیا ہے، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہمارے اماموں نے سمجھ لیا وہی کافی ہے۔ تو کہا کہ قرآن اور حدیث کس کے لیے ہے؟ تو کہا کہ ہماری برکت کے لیے، خاص اس کو پڑھ لو، برکت حاصل کرو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جنہوں نے کہا کیا نہیں، اسلام کیا ہے زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اس میں تجدد ضروری ہے، سمجھنے کے نہیں، ماڈرن دور کے اعتبار سے جیسے جیسے بدلتا ہے زمانہ ویسے ویسے کیا ہے اس کے اندر نمک مرچا لگانا ضروری ہے تاکہ ٹیسٹی زیادہ ہو تو زیادہ سے زیادہ قبول کرے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے روز کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کرنی شروع۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اصل اسلام کی جو شکل تھی وہ باقی نہیں ہے، نام باقی رہ گیا، شکل باقی رہ گیا، اس کی شکل کو بگاڑ دیا گیا۔ اور یہ جماعت اتنی آگے نکلی کہ جو پہلی جماعت جنہوں نے قرآن اور حدیث کو کہا کہ ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا، سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی آگے نکل گئی۔ تو پھر کیا ہے انہوں نے کلی طور پر کیا ہے اپنی دین کی بنیاد کیا انہی چیزوں پر رکھ لیا جو کیا ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی پیدا بناتے رہتے ہیں۔ اور تیسری جماعت جو کیا ہے اس کے اوپر باقی ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں کسی بھی صورت میں کیا ہے اس میں تجدد کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ کیا ہے اس کو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، قرآن اور حدیث سے باہر کوئی دین نہیں ہے، قرآن حدیث سے باہر کوئی دین نہیں ہے۔ اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ اسلام کے اندر بھی فرق کرتے ہیں، اسلام کے اندر بھی فرق کرتے ہیں۔ کیسے فرق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب کوئی یہاں سے جاتا ہے مثال کے طور پر اور اس نے اگر اپنی عقیدے کی، اپنی نماز کی، ہر چیز کی اصلاح درست کر لیا ہے، وہ درست کر لیا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ عرب کا اسلام مانتا ہے، یہ عربی اسلام مانتا ہے، سعودی عرب کا اسلام مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عرب کا اسلام مانتا ہے، تم کون سا اسلام مانتے ہو؟ تم کون سا اسلام مانتے ہو؟ یہ عرب کا اسلام مانتا ہے، عربی اسلام مانتا ہے، تم کون سا اسلام مان رہے ہو؟ تو کہتا ہے ہم لوگ اپنا اسلام مانتے ہیں۔ تمہارا کون سا اسلام ہے؟ تمہارا کون سا اسلام ہے؟ تو کہا کہ ہمارا اسلام وہ ہے جو کیا ہے علاقے اعتبار سے کہتے ہیں
बरेलियों का इलाका, तो कहता है कि इमाम मोहम्मद रजा ने जो इस्लाम दिया। भाई इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कोई अलग से इस्लाम बनाया था, कोई अलग से दीन लेकर के आए थे, नबी थे। और कुछ लोग हैं जो हनफियत के नाम पे क्या है, जो लोग हनफियत के नाम पर क्या है बहिश्ती जेवर की तबलीग करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, अशरफ अली थानवी वाला इस्लाम है। अच्छा ठीक है भाई, सवाल ये है कि एक जमाना था जिसके अंदर जंग होती थी, लड़ाई होते थे, लोग लड़ते थे, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद। मुकल्लिद का मतलब हुआ कि जो क्या है किसी इमाम की बात को लेकर के चलता है। तो एक जमाना था कि मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद। गैर मुकल्लिद जो क्या है कुरान हदीस को पकड़ते थे, जो कुरान और हदीस के अलावा किसी को नहीं मानते थे, उसको क्या गैर मुकल्लिद कहा जाता था। लेकिन इस्तिलाह के एतबार से लोग ऐसा कहते हैं, वरना असल में क्या है गैर मुकल्लिद, मुकल्लिद के मुकाबले में आता है मुहक्किक। मुकल्लिद के मुकाबले में क्या आता है मुहक्किक, गैर मुकल्लिद नहीं आता। मुकल्लिद का मतलब होता है जो किसी भी बात को बगैर किसी दलील को माने, अंधा बन करके कबूल करे, समझ गया ना। और मुहक्किक का मतलब होता है जो किसी भी बात को बगैर दलील के नहीं मानता, वो दलील चाहिए उसको, समझ गए। तो ये कौन लोग हैं जिसको अहले सुन्नत वल जमात के अहले हदीस या सलफी कहते हैं हकीकत में, तो ये लोग थे। तो एक जमाना था जिसमें क्या है जंग किसकी चलती थी, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद की जंग चलती थी। लेकिन जब अहमद रजा पैदा हुए तो फिर उस वक्त में क्या है उसमें भी तफरकाबाजी शुरू हो गई। तो फिर क्या है तीन फिरकों में गल किए, 3 जगहों पे लोग बढ़ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। एक हो गए मुकल्लिद हनफी हो गए और एक मुकल्लिद बरेलवी हो गए। मुकल्लिद बरेलवी हुए, तो बरेलवी मुकल्लिद कौन है, जिन्होंने अपनी दीन की पूरी बुनियाद अहमद रजा को समझ लिया, तो कहा कि हम कौन सा दीन मानते, कौन सा इस्लाम मानते, अहमद रजा मानते, ठीक है ना। दूसरे जो पुराने जमाने से मुकल्लिद कहलाते आते थे, जो अपने आप को हनफी या सुन्नी कहते हैं मिसाल के तौर पर, तो उन्होंने कहा क्या हम हनफी हैं लेकिन इस्लाम कौन सा मानते हैं, कौन सा इस्लाम मानते हैं, अशरफ अली थानवी जिसको लोग आजकल देवबंदी कहते हैं, या उसी की एक शाख है या फरा है जिसको आज तबलीगी कहते हैं। आजकल ये तबलीग करते हैं, आजकल ये तबलीग करते हैं वहाँ पे कि भाई तुम कौन सा इस्लाम मानते हो, इस्लाम में भी हो कौन सा इस्लाम। अगर आप अहले सुन्नत वल जमात यानी सलफियत के तरीके पे नमाज पढ़ते तो कहता है ये अरब का इस्लाम मानते हैं। मैं कहता हूँ भाई अगर आप अरब का इस्लाम नहीं मानते हो तो फिर तुम्हारा इस्लाम इस्लामी नहीं। इस्लाम कहाँ से आया भाई, इस्लाम कहाँ से आया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके किसी भी साथी में से कोई भी साथी इंडिया में पैदा हुए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई थी भाई, अरब में पैदा हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इंडिया के किसी मुल्क में पैदा हुए थे? हाँ अरब में पैदा हुए थे। तो ये दीन क्या है, ये दीन अरबी है, नबी अरबी का दीन है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्या है अरबी इस्लाम है। और यही हकीकी बात भी है कि अगर आप इस्लाम को अरब के अलावा किसी और दूसरी जुबान में समझने की कोशिश करोगे तो फिर गुमराह हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि हमारे दीन की पूरी बुनियाद और असासी किताब अरबी जुबान में। कुरान मजीद किस जुबान में है भाई, अरबी में है या हिंदी या उर्दू में है? हाँ अरबी में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सारी हदीस की किताब है वो सारे के सारे किताब किस जुबान में है, अरबी में है। उसके अलावा तफसीर की जितनी सारी किताब है, फिक्र की जितनी सारी बुनियादी किताबें हैं, इसी तरीके से उसूल फिक्र की जितनी सारी बुनियादी किताबें हैं, उसूल हदीस की जितनी सारी बुनियादी किताबें हैं, और इसी तरीके से और भी सियर और आलाम की जितनी सारी किताबें हैं वो तमाम की तमाम किताबें अरबी जुबान में हैं। तो अगर आप अरबी इस्लाम नहीं मानोगे तो भागोगे कहाँ पे? या तो फिर तुम ये कहो कि हम इस्लाम मानते जरूर हैं लेकिन मेड इन इंडिया इस्लाम मानते हैं, ये कहो, है कि नहीं? हम मेड इन इंडिया इस्लाम मानते हैं तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम ये कहते हो कि नहीं हम अरबी इस्लाम और गैर अरबी इस्लाम, तो वही कोई मामला नहीं।
اور جو انسان موجودہ دور کے اندر اس طرح کی تفریق کرتا ہے میرے بھائی، آپ یاد رکھو کہ حقیقت میں وہ انسانوں کو اسلام کے قریب نہیں کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ انسان قرآن کے قریب کرتا ہے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ وہ انسان انسانیت کا دشمن ہے، جس انسانیت کی تبلیغ اور جس انسانیت کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے اس دنیا کے اندر سارے کے سارے نبی آئے، اور ان نبیوں کا دشمن ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو عربی اور غیر عربی کا فرق چھٹیا کر کے لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے۔ اور یہی صورتحال ہے میرے بھائی، کیا موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں اپنے ملکوں کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو عربی زبان میں قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو احادیث کو عربی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو تفسیر کو عربی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو اصول حدیث کو عربی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو اصول فقہ کو عربی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں جو اصول تفسیر کو عربی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ہر آدمی اپنے ہی گاؤں کا جائزہ لے لیں، دور کی بات چھوڑیے، ہر آدمی جس گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ اپنے اپنے گاؤں سے جائزہ لیں کہ آپ کے گاؤں میں کتنے سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اس کی اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے، کتنے سارے لوگ ہیں، بہت کم لوگ۔ تو جب ہم اسلام کی زبان کو بھول گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو بھول گئے، تو وہیں سے ہمارے اندر کیا ہے، یہ تفرقہ بازی شروع ہوئی۔ پھر ہم نے کیا کیا، اپنے اپنے اعتبار سے جس کو جو سمجھا اس کی بات کو لینا شروع کر دیا، اور پھر دین کے اندر گمراہی پیدا ہوئی، یہاں تک کہ یہ تفریق شروع ہوئی کہ عربی اسلام اور غیر عربی اسلام۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں ایک ہفتے کی بات ہے، ایک مسلم ہے نیپال میں، اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ جب ایک علاقے میں پہنچا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ نماز پڑھ رہا ہے سعودی عرب کے حساب میں، تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم کون سا مسلمان ہو؟ اس کا سوال ہے، سنو سوال کیا ہے، آپ غور کرو، سوال کیا تھا، تم کون سا مسلمان؟ اس نے کہا کون سا؟ وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان، وہ بھی اچنبے میں پڑ گیا، تو اس نے کہا کیا اسلام کے اندر بھی تفریق ہے؟ اس نے پوچھا اس سے، کہا ہاں، اس نے کہا کہ ہاں، میں تو جانتا ہوں کہ اسلام ایک ہی ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان جو ہوتے وہ بھی ایک ہی ہیں، اور اسی چیز کی بنیاد پر میں نے اسلام کو قبول کیا، اور تم کہتے ہو کون سا مسلمان ہے؟ تو مجھ کو تو نہیں معلوم ہے، تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ اس نے کہا، تو اس نے کہا کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ عربی اسلام کا طریقہ ہے، عرب لوگ ایسے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ عرب والے جو اسلام کو قبول کرتے ہیں یا عرب میں جو اسلام مانتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، اور ہم لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو اگر تم کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اس طریقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تم کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو تم یہ جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو اس طریقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا ہی بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تم مسلمان ہو، لیکن تم عربی مسلمان ہو۔ تو عربی مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم لوگ جو ہے اس طرح کا مسلمان بننا پڑے گا، سنی مسلمان۔ کہا کہ سنی کیا چیز ہوتا ہے؟ اس نے ان کا کہا، پھر اس نے اس کی تفصیل بتانی شروع کی۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں جو ہے ایک چیز جانتا ہوں، پہلے میں ہندو تھا، بہت سارے دیوی دیوتا کو پوجتا تھا، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی پوجا کرنے کے لیے اس راستے میں لگا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے مکہ سے شروع ہوتی ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور ان کے اوپر جو چیزیں آئی وہی دین کا دستور اور بنیادی چیز ہے۔ تو میں انہی چیزوں کو مانتا ہوں، اور انہی چیزوں کو مان کر کے میں مسلمان ہوں، باقی اور کسی چیز کو میں نہیں جانتا۔ میں اشرف علی تھانوی کو بھی نہیں جانتا، احمد رضا بریلوی کو بھی نہیں جانتا، امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں جانتا، میں کسی امام کو نہیں جانتا۔ خلاص میرا دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن تک اس سماج میں رہا تو ہر لوگ ہم سے یہ پوچھتے رہے، تو کہا کہ پریشان ہوں،
پریشان ہو گیا میں کیا کروں نہیں کروں. تو پھر میرے سمجھ میں بات آئی کہ مجھ کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو اخذ کیا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہندوؤں میں بابا لوگوں نے اپنی اپنی اعتبار سے ہندو دھرم کی کیا ہے تعبیر کی اور اس کو سمجھا، اسی طرح سے شاید اسلام کے اندر بھی. جیسے ہندو میں کیا ہے کہ تلسی داس اور ایک ہے کون ہے بھائی، ایک کبیر داس ہے اور ایک والمیکی بھائی، وہ تو رامائن لکھنے والے تھے بھائی. ایک ہے تلسی داس اور ایک ہے کبیر داس. سمجھ گیا؟ وہ رام دوسرے ہیں بھائی. ایک دین ہندو کی بنیادی تفریق جو ہے ایک ہے نا سناتن دھرم میں اس کے جو بڑے دو مکھ لوگ ہیں جس میں اختلاف چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے تلسی داس اور ایک ہے کبیر داس. سمجھ گیا نا؟ تو کبیر داس جو ہے، کبیر داس کی جو تبلیغ تھی اس میں توحید ہے، اس میں کیا ہے شرک نہیں ہے. اور انہوں نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین تعریف کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین تعریف کی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور اس کو آپ جب پڑھیے گا تو کہیے گا کہ یہ کبیر داس کیا ہے شاید مسلمان تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بارے میں جو اشعار کہے ہیں اور جو اس نے واضح طور پر اس نے کیا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ کہیے کہ مسلمان. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سمجھ میں بات یہاں پر یہ آئی کہ کیا ہے کہ اور کبیر داس میں جانتے ہیں کبیر داس کے اشعار بہت کچھ ہیں مجھ کو یاد ہے لیکن بس اس کا کچھ مفہوم یاد ہے. کبیر داس نے کیا ہے سیتا میاں جو ہے ان کے بارے میں بھی بہت اچھے اچھے اشعار ہیں. سمجھ گئے نا؟ جو کسی ہندو کو سنائیے گا تو آپ کو مارے گا. لیکن انہوں نے بات بہت اچھی کہی، بات اچھی کہی ہے ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے. چونکہ جو ہندوتو ہے موجودہ وہ کیا ہے حقیقت میں کیا ہے جو سناتن دھرم ہے اس سے بہت زیادہ دور ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہی سمجھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دماغ سے یہی سمجھا اور میں نے ان لوگوں کو کہا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی دیکھو میں نیا مسلمان ہوں، تم لوگوں کو جو کرنا ہے اپنا کرو، میں کو جو اپنا کرنا ہے اپنا کرو. ٹھیک ہے نا؟ کہا کہ اسی چکر میں تھا کہ ایسے گھوم گھام کرتے کرتے ایک دوسرے آدمی سے ملاقات ہوئی تو سلام و کلام کے بعد اس کے چہرے مہرے سے پتا چلا کہ بہت بڑا متوا ہے. کہتا ہے ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے سب کچھ باتیں کہی تو اس نے کہا یار بات کیا ہے کہ میں بھی نیا مسلمان ہوں اور میں نے اسلام کیا ہے سعودی عرب کے اندر قبول کیا، لیکن میں جو اسلام سعودی عرب سے سیکھ کے آیا ہوں یہاں پر وہ اسلام ہے ہی نہیں، یہاں پر وہ اسلام ہے ہی نہیں. سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کون سا مسلمان ہو، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مسلمان ایک ہوتا ہے. اس نے کہا یار بھائی ٹینشن نہیں، میں تمہارا ساتھی، میں تمہارا کیا ہے ساتھی، اور کوئی وہ نہ ہو، ہم دونوں آدمی مل کے رہیں گے اور جو کچھ سیکھ کے آیا ہے اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے. خلاص اگر وہ لوگ مسجد میں نہیں نماز پڑھنے دے گا تو گھر ہی میں پڑھ لیں گے، گھر میں ہی پڑھ لیں گے. تو پریشانی کیا ہے؟ آج مسلمانوں کو مسلمانوں سے پریشانی لاحق ہے، مسلمانوں سے پریشانی لاحق ہے کہ یہاں پر عربی اور غیر عربی کا مسئلہ شروع ہو گیا. مقلد اور غیر مقلد کا ایک وقت تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہے رضا خانیت اور بریلویت کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر قادیانیت کا مسئلہ پیدا ہوا تو اور بہت ساری چیزیں دن بدن مسائل گزرتے چلے گئے اور پیدا ہوتے چلے گئے. لیکن ان تمام مسائل کا حل اور تمام مشاکل کا حل، تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دین کی طرف لوٹ جاؤ جس دین کو لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی دین صحیح دین ہے، یہی دستور سب سے اچھا اور بہتر دستور ہے. ان کا جو قانون تھے، ان کی جو شریعت ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ ہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص ملک والوں کے لیے نہیں، کسی خاص ذات قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے اور نہ کسی خاص ورگ کے لیے ہے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے برابر ہے. اس میں کوئی انسان نیچ اونچ نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی رنگ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا اور نہ کسی کا کسی کی جو نسل ہوتی ہے ذات پات اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، بلکہ اس کا قانون تمام لوگوں کے لیے برابر ہے. موجودہ دور کے اندر انسانیت کے اندر یہ ایک حیثیت جہاں پر ہندوؤں کے اندر بہت ساری خرابی پائی جاتی ہے ذات پات کی بنیاد پر، وہیں پر مسلمانوں کے اندر بھی آئی اور خاص کر کے
ذات پات کو بہت زیادہ ہوا دیا احمد رضا صاحب نے. احمد رضا صاحب نے ذات پات کو بہت ہوا دیا، جس کی بنیاد پر کیا ہے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے ذات پات کی بنیاد پر بھی تفریق ہے. کوئی انصاری ہے تو کوئی قریشی ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے، اور ہر انسان اپنے کے علاوہ دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے کہ میں برا ہوں تمہیں برا ہوں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے لیے انہی چیز کو بنیاد قرار دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو باعزت اور سب سے اچھا انسان ہونے کے لیے انہی ذات پات اور رنگ و نسل کو بنیاد قرار دیا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے بنیاد کہا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. تو اگر کوئی انسان قریشی ہونے کی بنیاد پر فرق کرتا ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تم بہت بڑے قریشی ہو، ذرا ثبوت کرو، دلیل دے دو، دلیل کے ذریعے سے ثابت کر دو کہ تم کتنے بڑے ہو. کیا نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، شرائع اسلام کی پابندی کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کرتے ہو، اسلام کو کس حد تک دین کے اندر کیا ہے زندگی کے اندر فلو کرتے ہو؟ اگر فلو نہیں کرتے تو تمہاری نظر کے اندر اگر سب سے گھٹیا درجے کا انسان صافی جس کو کہتے ہیں کپڑا دھونے والا اگر کوئی انسان ہے، اگر کوئی اسلام کو فلو کرتا ہے تو تم سے افضل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ بنیاد جو لوگوں نے بنا کر کے رکھی ہے ذات پات کی بنیاد پر، یہ چیز کیا ہے یہ اسلام کی بنیاد نہیں ہے، اور نہیں اسلام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے. احمد رضا صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر وہاں پر بہت ساری باتیں کہی ہیں. وہیں پر ایک جگہ پر انہوں نے کیا ہے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے جو ایک موقع سے میں نے کیا ہے بریل میں پکڑا تھا، مجھ کو پتا ہی نہیں تھا کس طرح کی بات ہے. میں نے کہا یار اب کیا کہیں گے، اس کی کتاب کے اندر وہ مجھ کو بھی اس کا جلد اور صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، بہت پہلے کی بات ہے، پہلے زمانے کی بات. تو اس نے کیا ہے ذات پات کی تفریق کرتے ہوئے، چونکہ اپنے آپ کو خان صاحب کہتے تھے، احمد رضا جو ہے نا اپنے آپ کو کیا کہتے تھے خان، احمد رضا خان صاحب تھے. وہ جو کہتے اپنے ان کے کہنے کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ اونچی ذات کی ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اونچی ذات سے وہ تعلق رکھتے تھے. تو اس لیے بہت سارے جاہل بریلوی بھی اپنے آپ کو رضا کہتے ہیں، نام کے لاسٹ میں لکھتے ہیں رضا. پوچھے بھائی کیا مطلب ہوا، کیا تمہارے خاندان میں باپ دادے کا کوئی نہ کرے؟ میں اپنے امام کی طرف سے منسوب کرتا ہوں. تو اس نے کیا ہے اس کے اندر جو بہت ساری باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی جو کہہ لیجیے ایک عالم کی شان کی بات نہیں ہو سکتی، عالم کی شان کی بات نہیں ہو سکتی. اس نے جو ہے جلحہ جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں جلحہ کو سب سے نچلے درجے کا انسان کرتا، سب سے گھٹیا درجہ کا انسان کا جلحہ. اور اس کی بات کرتے کرتے اس نے کیا کہا، احمد رضا صاحب نے کہا جلحہ گدھے سے بھی بدتر ہے. نعوذ باللہ. سمجھ گئے؟ یہ ان کی فتوی کی بات ہے. سمجھ گئے؟ میں جب پڑھ رہا تھا جامعہ سلفیہ میں تو میں اس زمانے میں ایک بحث لکھا تھا. ہم لوگوں کے یہاں بحث لکھنی پڑتی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فارغ ہوئے کس لائق میں. تو میں نے اپنے آخری سال میں ایک بحث لکھا تھا کہ علامہ احسان الہی ظہیر اور ان کی کتاب تاریخ بریلوی، سمجھ گئے نا، اس کے اوپر میں نے لکھا تھا. تو اس کے سلسلے میں مجھ کو بہت ساری جگہوں پر جانی پڑی تھی. تو بریلی لوگوں کے ساتھ بھی جا کر کے ان کے گھروں میں بیٹھنا، ان کے لائبریریوں میں جا کے پڑھنا لکھنا پڑا تھا. تو اسی موقع سے کیا مجھ کو بات آ رہی ہے، اس میں ایک چیز تھی جو میں نے کہا بریلی کو. تو اس نے کہا کہ یار میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے امام نے ایسی بات کہی. تو میں اصل میں بات کیا کر رہا تھا بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. تو اس شریعت کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں اور عربی اسلام کو اگر ہم اور آپ اپنا دین اور اس کا اصول اور کیا کہتے ہیں اپنا ایمان سمجھتے ہیں اس کے اوپر، تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں.
اور بدعات سے بھاگیں. بدعات سے کیا کریں؟ آگے. موجودہ دور کے اندر حقیقی بات یہ ہے ہمارے ماحول کے اندر ہم اور آپ جس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اس ماحول کے اندر کیا ہے؟ بدعات کا زور و شور ہے. جدھر بھی جائیے گا بدعت ہی چیز نظر آئے گا. نماز کے اندر بھی بدعت ہے, روزے کے اندر بھی بدعت ہے, شادی بیاہ کے اندر بھی بدعت, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر بدعت ایجاد نہیں کی گئی. یعنی اسلام کی جو اصل چیز ہے وہ تھوڑی سی رہ گئی, یعنی ایک رسم کہہ لیجیے, رسمی رہ گئی ہے. بسم اللہ کہہ لیجیے رہ گیا بس بسم اللہ, بقیہ جتنا ہے بسم اللہ کے بعد ساری کی ساری اسلام سے دور کی چیز ہے. تو یہ کیا ہے رسم کا مہینہ. اس مناسبت سے میں چند ایک باتیں جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہاں کیا ہے چند چیزیں لوگ کرتے ہیں جیسے کہ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں, اس کی بھی مختلف تعداد میں بتاتے ہیں. ایک چیز اور دیکھیے عجیب و غریب بات ہے, بدعت جو ہے نا میرے بھائی, چونکہ انسان کی مائنڈ کی بات ہوتی ہے, انسان اپنے دل اور اپنے طریقے سے اس کو ایجاد کرتا ہے, اسی لیے کیا ہے اس کی کوئی محدود تعداد نہیں ہوتی یا اس کا کیا ہے کسی ایک جگہ پر کیا ہے اس کو قرار حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر تعزیہ کو لے لیجیے. تعزیہ کیا ہے؟ یہ دین میں بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ تعزیہ بناتے ہیں تو کوئی 2 سال والا بناتا ہے, کوئی 3 سال بناتا ہے, کوئی 5 سال کا بھی بناتا ہے. یعنی چھوٹے بڑے کے اعتبار سے آپ چلے جائیے تو کچھ کیا ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے کیا ہے وہ 50 میٹر کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں, اس سے بھی بڑا ہوتا ہے نا, 1 میٹر سے 1.5 میٹر سے یا آدھے میٹر سے شروع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دین ہوتا تو اس کی بھی کیا ہے لمبائی اور چوڑائی محدود ہوتی. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز دین ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے, تو 5 ہی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں, 6 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے مقرر ہے اسلام کی طرف سے ہے. اس میں کوئی آدمی کہے گا نہیں بہت نماز پڑھنا عبادت اور ثواب کا کام ہے تو 5 کے بجائے 6 وقت کا پڑھ لیتے ہیں, چلے گا؟ نہیں چل سکتا ہے. ظہر کی نماز کیا ہے 4 رکعت ہے, نہیں میں 5 رکعت پڑھتا ہوں, چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کہا, اس لیے کمی اور زیادہ کو قبول نہیں کرتا. لیکن بدعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت کو انسان اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اس وجہ سے کیا ہے اس کو کوئی قرار حاصل نہیں ہوتا. جو تعزیہ کی میں نے مثال دیا تو اس میں آپ دیکھ لیجیے ہر طرح کے تعزیے ہوتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے, اسی طریقے سے وہ چیز جو صلاۃ رغائب کے سلسلے میں آتی ہے اس کی بھی مختلف تعداد ہے. کوئی کہتے ہیں 2 رکعت ہے, کوئی کہتے ہیں 4 رکعت ہے, کوئی کہتے ہیں 10 رکعت ہے, کوئی کہتے ہیں پوری رات. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے, بدعت جو چیز ہوتی ہے نا میرے بھائی, یہ ان لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں. بدعت جو ہے یہ ان لوگوں کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے جو دین سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ بدعت کی جتنی ساری بنیاد ہوتی ہے کام تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو لوگ سمجھتا ہے کہ تھوڑے سے کام کر کے چلو گنگا اسنان کر لیں گے, زندگی بھر کے لیے چھٹی مل جائے, ہے کہ نہیں؟ تو وہ اس کے اندر دیکھیے وہی لوگ زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے ہیں. جتنے سارے شرابی کبابی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی مسجد میں نہیں آتے, وہ لوگ کیا ہے اس طرح کے مجالس میں سب سے زیادہ آگے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور اس طرح کے کام کو کرتے ہوئے بھی کیا ہے گٹار بوتل چڑھا کے آتے کرتے تاکہ بہت مزہ آتا ہے. ہمارے ساتھ کہا چلا کیا ہو یہاں پہ تھا, وہ کہتا تھا کہ لاٹھی نچانے میں کم مزہ آتا تھا جب کیا ہے جتنا اس پہ ڈالا تھا چلا گیا ہو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بدعت جو ہے اصل میں ان لوگوں کے نزدیک زیادہ مقبول ہوتی ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں اور تھوڑے کام کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ لوگ کیا اسی انہی باتوں کے اوپر دھیان زیادہ سے زیادہ. اور بدعت جتنی ساری چیزیں ہیں بدعت جو دین میں اسلام میں ایجاد کی گئی ہے اس کے اوپر جو مرتب آثار ہیں یعنی اس کے جو ثواب بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے خیال سے باہر ہے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ ایسا کر لو گے تو ایک مل جائے گا, جنت کے حقدار ہو جاؤ گے, تو یہ ہو جاؤ گے, تو وہ ہو جاؤ گے. یعنی جو توحید کے ماننے والوں کو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جبکہ ادھر بدعت کے ماننے والوں کو نماز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو رجب کے مہینے میں جو بہت ساری بدعات لوگوں نے ایجاد کی, حقیقی بات یہ ہے کہ اگر تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے
تو رجب کے اندر جتنی ساری بدعت ہے یہ ساری کی ساری بدعت کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کا جو زمانہ تھا اسی زمانے سے آتے جو بدعت چلی آ رہی ہے، جو باتیں چلی آ رہی ہے، انہی چیزوں کو کہہ لیجیے بدعتیوں نے کیا ہے اس کے اندر بھی ایجاد کر کے شامل کیا، جبکہ اسلام نے کیا کہا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے ساری چیزیں تھیں جو اسلام کے منافی امور تھے ان کو کیا ہے ختم کیا تھا۔ تو صلاۃ رغائب جو ہے یہ حقیقت میں کیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی تعلق نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں قرآن سے لے کر کے حدیث اور تفسیر اور فقہ، سمجھ رہے ہیں، حدیث تفسیر اور فقہ، ان تمام کتابوں کو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی بھی کتاب میں باب صلاۃ الرغائب نہیں ملتی، یعنی رغائب نماز پڑھنے کا بیان، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ حدیث کی جتنی ساری کتابیں اکٹھا کہیں پر بھی نہیں ملے گی، فقہ کی کتاب میں بھی نہیں ملے گی، تفسیر کی کتاب میں نہیں ملے گی۔ بھائی جب ان ساری جگہوں پر نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ بھائی اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں امہات الکتاب جو ہے یہی چیزیں ہیں، پھر ان سب جگہوں پہ نہیں ملتی یہ سب چیزیں، پھر کہاں ملتی ہے؟ تو جو بدعت کا بھنڈار ہے نا بھائی، بدعت کا جو خزانہ ہے، ان کتابوں کو اگر آپ تلاش کریں گے ان میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے کہ اسلام کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی تو جہاں پر اسلام کو یہود و نصارہ کے ساتھ چیلنج تھا، مشرکوں کے ساتھ چیلنج تھا، وہیں پر بدعتیوں کے ساتھ بھی چیلنج تھا۔ بدعتی اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ رات و دن اسلام کے اندر بدعت ایجاد کر کے کوئی نہ کوئی چیز اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے تاکہ اسلام کی جو اصل شکل ہے اس کو بگاڑ دیا جائے۔ موجودہ دور کے اندر بھی میرے بھائی اگر آپ غور کریں گے تو بدعت کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں اور جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں، آپ اگر ان کی حقیقت جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سارے کے سارے یا ان کی جو مدد کرنے والے لوگ ہیں یا ان کے پسے پردہ جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو کیا ہے؟ اسلام کے دشمن ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ کبھی انسانوں کو کعبہ سے دور کرتے ہیں تو کبھی کیا ہے وہ کعبہ کے خلاف لوگوں کو بھاڑتے ہیں، تو کبھی کعبہ سے افضل اور بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کو دیتے ہیں۔ کعبہ سے افضل اور بہتر کس کو دیتے ہیں؟ کس کو قرار دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کو، ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے یعنی انسانی عقل، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ بے قلب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس دماغ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتا، وہ سوچنے کا اس کے اندر زیادہ مانتا نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مشرک کی بات تو الگ ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے اوپر اعتماد ہی نہیں رکھتا، وہ بھروسہ نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں وہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پر جو بدعتی ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ظالم ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، رسول کا نام لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دین کی شبیہ کو بگاڑتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ کبھی وہ اپنی بدعات کو یا اپنی بنائی ہوئی دین کو اچھا سے اچھا ثابت کرنے کے لیے کبھی ان کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام مختلف چیزوں میں نظر آتا ہے۔ کبھی وہ آپ کو دکھائے گا کہ آلو میں اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ملا اس کو، تو کبھی جانور کے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ملا، تو کبھی روٹی کے اوپر، تو خربوزے میں تو کہنا چاہیے کہاں عربی میں دکھایا۔ بھائی دین تو تمام لوگوں کے لیے، تو انگلش میں بھی تو لکھا ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ لکھا ہوا جو دکھائی دیتا ہے ہم لوگوں کو، کبھی آسمانوں میں تو کبھی کہاں تو کہاں عربی میں دکھائی دیتا ہے، اور انگلش میں بھی تو ملنا چاہیے۔ آخر اسلام تو امریکی لوگوں کو بھی سمجھنا ہے نا بھائی، سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے؟ ان کو بھی سمجھنا ہے۔ جو لوگ ہندی جانتے ہیں تو ہندی لوگوں
بھی سمجھنا ہے تو ان کی زبان میں بھی تو یہ سب چیزیں نظر آنی چاہیے نا، تو یہ سب چیزیں ان کی نظر میں نہیں آتی۔ میرے بھائی تو اصل میں یہ چیز کیا ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے ان کا جو باطل دین ہے بدعت، اس کو کیا ہے وہ اچھا سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے پیر اور بزرگ اور ولیوں کی کیا ہے کرامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کیا ہے وہ کیا دیکھا آپ لوگوں نے، کہا کہ خانہ کعبہ کا یہ استغفر اللہ روضہ کو کیا دیکھا، روضہ کے گنبد پہ کیا دکھلایا، وہ دیکھا کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے ریڈ کلر ہوتا جا رہا تھا، پھر پیلا کلر ہوا اور کیا کیا ہوا، لوگ چلانا شروع ہوئے۔ دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سب، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا ان چیزوں کے دیکھنے والے یہی لوگ تھے، اور بھی دوسرے لوگ موجود تھے نا، یہ صرف انہی لوگوں کے نظر آیا، یہ چیز نظر آئی، یعنی یہ جو بدعتی خرافاتی قسم کے لوگ ہیں انہی کو یہ چیز نظر آئی، یا اس کے علاوہ اور بھی دوسرے لوگ تھے ان کو بھی نظر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے۔ مسجد نبوی کے اندر تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپالی کے لوگ تو نہیں ہوتے، مختلف جگہوں کے لوگ ہوتے ہیں، سعودی عرب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کیا ہے قطر کے بھی لوگ ہوتے ہیں، کویت کے بھی لوگ، مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آخر ان لوگوں کو یہ چیز دکھائی نہیں دی اور انہیں لوگوں کو دکھائی دیا، یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا میں نے ایک آدمی کو کہا یہی بات، وہ ہم سے بحث کرنے، میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ ایسا ایسا ہوگا، وہ تقریباً کیا ہے اصل کے بعد کا وقت ہے نا، اس میں جو دکھاتا ہے، میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ یہ چیز کیا ہے خالی تمہارے بھائیوں کو کیوں نظر آئی اور لوگ کیوں نظر نہیں آئے؟ اگر یہ چیز ایسی تھی تو یار تم سے پہلے کیا ہے یہاں کی جو اخبارات ہیں ان خبروں میں یہ چیز آتی، ٹیلی ویژن میں اخباروں میں یہ چیز آتی، سعودی عرب میں تم سے زیادہ لوگ کیا ہے نیٹ یوز کرنے والے لوگ ہیں اہل عرب، تو وہ تو فوری طور پہ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیتے ہیں، بلکہ مسجد نبوی کے جو نگراں لوگ ہیں ان کو کرامت کے طور پر سب سے پہلے اس کو قید کر کے رکھ دے اور اس کو بیان کر دے۔ تو یہ چیز کیا ہے تمہارے لوگوں نے کیوں بیان کیا، تمہیں لوگوں کو کیوں نہ چاہتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں، کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا انہیں کو یہ چیز نظر آتی ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ڈرمنڈے جو ہیں اس میں جو دکھائی دیتا ہے، میں نے کہا ڈرمنڈے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بتاؤ؟ میں ہاں کوئی ضروری نہیں ہے داڑھی رکھنا، دل سے محبت کہاں دل سے ہوتی ہے، لیکن اصل محبت کہاں دل سے ہے، ظاہری عمل سے ہو چاہے نہیں۔ میں نے کہا تم دل سے محبت کرتے کرتے مر بھی جاؤ گے، اگر ظاہری طور پر محبت نہ ہو تو تم اسلام کا داعی نہیں، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، اس کی طرف مجھ کو جانے کی ضرورت نہیں، کہ بدعت جو ہے میرے بھائی یہ کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں دین سے دور ہوتے ہیں، یا کاہلی قسم کے، سستی قسم کے، برے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس کو پھیلانے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگوں کو اس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز کیا تھی جو بات ہے کہ صلاۃ الرغائب جو ہے میرے بھائی، اس کے سلسلے میں جتنی ساری فضیلت یا جو بھی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام چیز کی ہے موضوع منگرت ہے، اور اس سلسلے میں اسلام کی جو امہات الکتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، ان میں کہیں پر کوئی چیز آپ کو نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے بھی اس چیز کو اس بات کو ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ حقیقت میں رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، رجب کے مہینے کی اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسے کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے، اسی طریقے سے کیا ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت ہے، تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، لیکن رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسا کہ بدعتی اور خرافاتی۔ اسی طریقے سے کیا ہے اس کے مہینے کے اندر کیا ہے، اس رجب کے مہینے کے اندر جو ہے پہلا جو خمیس آتا ہے، تو اس خمیس کے دن یا جمعے کی رات کے دن جو لوگ عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلاف کرام سے یہ بھی چیز کیا ہے ثابت ہے،
اور اس موقع سے مساجد وغیرہ کو سجانا اور بھی مختلف طرح کے کام وغیرہ کرنا، یہ بھی چیز اسلام سے کیا ہے چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک بہت بڑی چیز یا بہت بڑی بدعت لوگ ایجاد کرتے ہیں یا ایجاد کیے ہوئے وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کیا کرتے ہیں لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں 27 تاریخ کو، اور وہ اس کو لوگ اضحیہ کا نام دیتے ہیں، قربانی کا نام دیتے ہیں، اور عربی میں اس کو رجبیہ کہتے ہیں جو لوگ کیا ہے اس کو کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی کیا ہے حقیقت میں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقرب کے طور پر ذبح کی جاتی ہے، اس کو قربانی کا نام دیا گیا ہے، اضحیہ کا نام دیا گیا ہے، وہ کیا ہے 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا موقع نہیں ہے جس موقع پر انسان کیا ہے اس طرح کا کام کرتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز دے کر کے انسان تقرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن رجب کے مہینے کی تخصیص کر کے اور کیا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو یہ کیا ہے اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں کیا ہے اس مہینے کی خصوصیت کو سمجھتے ہوئے عمرہ ادا کرنا، تو یہ بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ عمرے کی فضیلت حج کا جو مہینہ ہے ان حج کے مہینوں میں کیا ہے یہ چیز وارد ہے، یعنی حج کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں اگر انسان عمرہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے رمضان کے مہینے میں، اور اسراء اور معراج کے سلسلے میں جو لوگوں نے مختلف طرح کی باتیں ایجاد کی ہے، ابھی جب 27 رجب آئے گا نا تو آپ دیکھیے گا تو مختلف ممالک میں، یہاں پہ تو نہیں لیکن دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، دیکھیے گا تو لوگ کتنا سارے پیسے خرچہ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو سجاتے ہیں اور کیسا کیسا عید مناتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ان کے اصحاب سے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دیکھیے عمومی طور پر بدعتیوں نے جن چیزوں کا سہارا لیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ رجب کے مہینے میں اسراء اور معراج کا ہونا، رجب کے مہینے میں اسراء اور معراج کا ہونا اصل میں ثابت ہی نہیں ہے۔ رجب کے مہینے ہی میں اسراء اور معراج ہوا تھا، یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی مورخ نے اس چیز کو نہیں کہا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جو 27 تاریخ کی تخصیص ہے اس کو بھی کسی نے ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ کسی مورخ نے اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا ہے، یعنی اس کو کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں دی ہے۔ اگر یہ اہمیت کی حامل ہوتی تو سب سے پہلے کون کرتے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے، صحابہ کرام کو کہتے تھے ایسا کرو، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر تھے، وہ بھی کرتے، اپنے دور خلافت میں لوگوں کو بھی کہتے کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ اس کے بعد کیا ہے سلف صالحین اور بھی دوسرے عمل تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد لوگوں نے ایجاد کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد۔ تو جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں، آج بھی دین نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کیا ہے رجب کا کونا بھی ہے جو اپنے یہاں مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے ویسے بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ غلط ہے، ویسے بھی کیا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ جس ذات کے ساتھ مخصوص ہے اس کا ہمارے اسلام سے اس کا کیا ہے اسلام کے کسی بھی اصول اور ضابطے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان غار حرا کے پاس پہنچ کر کے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیز کیا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول کسی میں نہیں ہوا تو غلط ہے، جو کہ کیا ہے غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین سب سے پہلی رسالت کا جو کلمہ لے کر کے آیا تھا وہ رجب کے مہینے میں، جو کیا ہے سراسر غلط اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا، تو اور کوئی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے بھائی؟ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو میرے بھائی یہ سب چند چیزیں تھیں جو کیا ہے آج کا درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔